يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، لہذا انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لینے کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عہد کے باوجود جو ان سے لیا گیا تھا، انہوں نے اس عہد کو توڑا۔ کس طرح توڑا وہ آگے بیان آ رہا ہے، لیکن پہلے فرمایا کہ ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی، اور لعنت کر کے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ان کے عہد توڑنے ہی کی وجہ سے تو تھا کہ ہم نے لعناہم، ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو لعنت کرنا اور دوسرے دلوں کو سخت کر دینا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اگر اس کی رحمت کا ایک دروازہ بھی بند ہو جائے تو ہمارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ رحمت سے دور کر دینا اتنی زبردست اور سخت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جو بیشتر حصہ ہے اس دنیا میں، اس سے بھی دور ہو گئے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہی ہے کہ
जहन्नम के अजाब का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात ये बयान फरमाई कि हमने उनके दिल सख्त कर दिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अहम बात की तरफ हमको मुतवज्जह किया है और उससे आगाह किया है कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की जाती है और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा जाता है, तो उसका एक खासा यह है कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। और सख्त होने के माने ये कि वो नेक बात को, अच्छी बात को नहीं समझता, अकल की बात भी उसके समझ में नहीं आती, और उसका दिल इतना सख्त हो जाता है कि कोई नसीहत उस पर कारगर नहीं होती। अलियाज़ु बिल्लाह। ये गुनाह का एक खासा है कि वो इंसान के दिल को रफ्ता रफ्ता सख्त बनाता है। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब पहले कोई गुनाह करता है पहली बार, तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, जिसकी बुराई को वो हर वक्त ऐसा महसूस करता है जैसे किसी साफ सफ़ेद कपड़े पर एक काला दाग लग जाए। वो हर वक्त देखने से इंसान को तकलीफ होती है। फिर अगर उसने मुतनब्बे होकर तौबा कर ली और आइंदा गुनाह से बाज आ गया, तो वो नुक्ता जो उसके दिल पर लगा था वो मिटा दिया जाता है। और अगर उसने परवाह ना की बल्कि दूसरे गुनाहों में मुब्तला होता चला गया, तो हर गुनाह पर एक नुक्ता सियाह का इजाफा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसके दिल का सफ़ा उन नुक्तों से बिल्कुल सियाह हो जाएगा। उसके कल्ब की उस वक्त ये हालत हो जाएगी जैसे कोई बर्तन औंधा रखा हो, कि उसमें कोई चीज़ डाली जाए तो फौरन बाहर आ जाती है, अंदर कोई चीज़ दाखिल ही नहीं होती। और इसी को कुरान करीम ने दूसरी जगह रान से ताबदील किया है, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। इसलिए क्योंकि वो दिल सख्त हो गया और उस पर सियाह नुक्ते लग गए, तो कोई खैर और नेकी की बात उसके दिल में नहीं जमती। उस वक्त उसके दिल की ये कैफियत हो जाती है जिसे ताबीर किया गया है कि हदीस में कि ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकिरन, ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरन, यानी वो न किसी नेकी को नेकी समझता है और न किसी बुराई को बुराई समझता है, बल्कि अल्लाह बचाए मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि जो गुनाह है उसको अच्छा समझा, जो ऐब है उसको हुनर समझा, जो बुराई है तो उसको नेकी समझा। यानी बुराई की बुराई दिल में नहीं आती, लिहाजा इंसान उसमें करता ही चला जाता है। तो ये जो फरमाया गया कि उनके दिल सख्त कर दिए हमने, तो उसके माने यही हैं कि अब उनके दिलों में ऐसी मुसीबत आ गई है कि वो किसी अच्छी बात को अच्छा नहीं समझते, किसी बुराई को बुरा नहीं समझते। और ये एक बुज़ुर्गों ने अपना तजर्बा भी बताया है और उसको इस तरह ताबीर भी किया है कि इन्न मिन जज़ाइल हसनतिल हसनत बअदहा व इन्न मिन जज़ाइस सय्यति सय्यत बअदहा, कि कोई आदमी अगर कोई नेकी करता है तो उसका नक़द बदला उसको दुनिया ही में इस तरह मिलता है कि उसके बाद किसी और नेकी की भी तौफीक होती है। नेकी जो है वो दूसरी नेकी को खींचती है। जब इंसान ने कोई नेकी कर ली तो वो नेकी खुद उसको आमादा करेगी कि वो कोई दूसरी नेकी कर ले। फर्ज करो कि किसी आदमी ने सिर्फ वज़ू किया, ये ख्याल करके कि वज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं।
اب وضو کر کے خود بخود دل میں داعیہ پیدا ہوگا کہ جب وضو کیا تو نماز بھی پڑھ لوں. تو نیکی نیکی کو کھینچ رہی ہے، یہ نیکی کا خاصہ ہے. اور برائی برائی کو کھینچتی ہے. برائی کا نقصان دنیا میں یہ ملتا ہے کہ انسان دوسری برائی کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ بچائے، جب تک انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس وقت تک اس کے دل میں گناہ کا ایک رعب، اس کی ایک خشیت، اس کا ایک ڈر، اس کا ایک خوف دل میں ہوتا ہے جب تک کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. اگر ایک مرتبہ گناہ کا ارتکاب کر کے جرأت کر لی، اللہ بچائے، کہ گناہ کا ارتکاب کر ہی لو اور کر گزرا، تو اب وہ ڈر جو تھا ایک مرتبہ کھل گیا. دل میں جو ایک رکاوٹ تھی گناہ کی وہ دور ہو گئی، العیاذ باللہ. تو پھر وہ انسان کو یہ کہتا ہے ابھی تو جس طرح پہلے کیا تھا اللہ اور کر لیتا، وہ بھی تو گناہ تھا مگر ہو گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا دنیا میں. تو اگلی مرتبہ پھر العیاذ باللہ. تو برائی برائی کو کھینچتی ہے. تو یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ در حقیقت بے برکتی اور نحوست ہوتی ہے، گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی. تو اللہ نے دونوں جو باتیں بتا دی، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ہم نے ان کو لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اس سخت کرنے کا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ ایک تو یحرفون الکلم عن مواضعہ، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں جو کلمات آئے ہیں، جو الفاظ آئے ہیں، ان کو اپنے موقع محل سے ہٹانے لگے. کیا معنی؟ کہ تورات میں جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے ان کے الفاظ میں بھی بعض اوقات تحریف کر دی، اپنی طرف سے کوئی لفظ بنا دیا، ایک کی جگہ دوسرا لفظ لکھ دیا، یا پھر اس کی تفسیر اس طرح کی کہ جو اس کا موقع محل تھا اس سے اس کو ہٹا کر کسی اور کانٹیکسٹ میں، کسی اور سیاق میں اس کے معنی انہوں نے بیان کر دیا. اس کو تحریف معنی بھی کہتے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ دلوں کے سخت کرنے کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی آدمی کا دل جب اللہ بچائے سخت ہو جاتا ہے تو وہ اس کی جرأت ہو جاتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں اپنے آپ سے تحریف کرے، چاہے لفظی چاہے معنوی. دل کی سختی کی انتہا یہ ہے. ورنہ اگر کوئی کتنا ہی گیا گزرا، مثلا آپ مسلمان ہیں مثال کے طور پر، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے قرآن کو بدل دو، مر جائے گا لیکن نہیں کرے گا. لیکن جب اللہ بچائے دل سخت ہو جائے اور برائی برائی نہ رہے، اچھائی اچھائی نہ رہے، تو پھر آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا شروع کر دیتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے موقع محل سے الفاظ کو ہٹا دیتے ہیں. یعنی اپنے طرف سے لفظ بڑھانا گھٹانا یہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی معنی کی تفسیر میں الٹ پلٹ کرنا یہ بھی کرتے ہیں. اور دونوں چیزیں ثابت ہیں یہودیوں کی طرف سے تورات کے اندر. اول تو تورات جس کو آج کہا جا رہا ہے اس کی کوئی سند متصل موجود نہیں ہے، بلکہ آخری جو گرتی پڑتی سند ہے وہ جا کے بخت نصر کے زمانے کی میں جو بیت المقدس ویران ہوا تھا، تو اس وقت کہتے ہیں ایک کاہن کو کہیں سے پڑی ہوئی مل گئی تھی، اس نے گردوڑ جھاڑ کر اس کو کیا، بس اس کے بعد
سے سب نے اسی کو مان لیا کہ تورات ہے. تو اول تو وہ تھی ہی غیر مستند، لیکن اس کے اندر انہوں نے اس غیر مستند کے اندر بھی اپنی تعریفات شامل کر دیں، جس کی تفصیل حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار الحق میں بیان فرمائی ہے، اور وہ میری شرح اور تعلیق کے ساتھ بائبل سے قرآن تک کے نام سے شائع ہوئی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ بتائی کہ دل کے سخت ہونے کے نتیجے میں انہوں نے اللہ کی کتاب میں تحریف کرنی شروع کر دی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے نفع اٹھانا اس چیز سے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. عجیب تعبیر استعمال فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر. یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کے خلاف کیا، اس کی اطاعت نہیں کی، لیکن یہاں فرمایا کہ وہ نسو حظم مما ذکروا بہ، یعنی کہ وہ جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا چکے ہیں. یعنی اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اگر اس پر وہ عمل کرتے تو ان کو ایک حظ نصیب ہوتا، ان کو ایک فائدہ ہوتا، ایک نفع ہوتا. حظ کا لفظ استعمال کیا ہے. حظ کے معنی ہوتا ہے لطف اندوز ہونا کسی چیز سے، کسی کا مزہ اٹھانا. تو ہم نے جو نصیحت ان کو کی تھی وہ ایسی تھی کہ اگر اس پر وہ صحیح عمل کرتے تو وہ یقیناً اس سے نفع اٹھاتے. کیوں بھائی یہاں روکنا چاہیے؟ ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. انك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا والاسلام دينا محمد. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي. تو جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اگر وہ اس پر عمل کرتے تو اس سے ان کو حظ حاصل ہوتا. یہ جو
نصیحت پر عمل کرنے میں وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی دقت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نفع اٹھانا تھا، لیکن بیوقوفوں نے سمجھا کہ اسے تکلیف ہوگی تو وہ بھول گئے ان نصیحتوں کو جو، اور نصیحت سے جو فائدہ ان کو اٹھانا تھا اس کو بھول گئے، اس کو بھلا دیا. نتیجہ یہ کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہوئی، اور اطاعت کے نتیجے میں جو حظ حاصل ہونا تھا وہ بھی اس سے بھی وہ محروم ہو گئے. اور پھر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر. الا قلیلا منہم، یعنی اکثر بنی اسرائیل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اکثر و بیشتر ان لوگوں کی خیانتیں تو آپ کے علم میں آتی رہتی ہیں. اب بھی ان کا سلسلہ خیانتوں کا جاری ہے اور بدعہدی ان کی چل رہی ہے، تو کبھی نہ کبھی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں خیانت کی. البتہ کچھ لوگ ہیں الا قلیلا منہم کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی یہ حالت نہیں ہے جیسے کہ وہ حضرات بنی اسرائیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعتاً ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی طرف سے کوئی خیانت سامنے نہیں آتی. اور پھر عجیب بات فرمائی کہ ساری جتنی باتیں ہیں ان کی خرابیاں، لعنت ان پر ہوئی، دل ان کے سخت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی تھی ان کو وہ بھول گئے. اب بھی ان کی خیانتوں کا سلسلہ جاری ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خیانتیں آتی رہتی ہیں. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کو یہ حکم دیا جاتا کہ بھائی ان کو بھگاؤ اپنے آپ سے، ان کے ساتھ نفرت کرو، ان کو سزا دو. لیکن عجیب بات ہے کہ ساری باتیں کرنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاعف عنہم واصفح، تو آپ ایسا کرو کہ ان کو معاف کر دیا کرو اور ان سے درگزر کرو. اتنی سخت نافرمانیاں ذکر کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آ رہا ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی اور درگزر کرنا کتنا پسند ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ان کو سزا ملنی مقدر ہے وہ تو ملے گی آخرت میں انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ابھی تم ان کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لو. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کتنا ہی آدمی شریر ہو، شیطان صفت ہو، ظالم ہو، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ نرمی اور عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا دل کچھ نرم ہو جاتا ہے اور وہ قریب آنے لگتا ہے. قریب آتا ہے تو کوئی حق بات سن بھی لیتا ہے، اور حق بات سن لیتا ہے تو کبھی کبھی وہ اثر بھی کر جاتی. قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی دشمن کو دشمنی کا جواب دشمنی سے نہ دو، ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی سے دفاع کرو تو کیا ہوگا، فإذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست جیسا بن جائے گا. تو ایک طرف تو اس سے فائدہ یہ ہے فاعف عنہم واصفح سے کہ آپ کی کہ جو اخلاق حسنہ ہیں ان کی معراج ظاہر ہوگی کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لے رہے ہیں، تو اس کا اثر
ذرا بھی اگر کسی کے اندر احساس ہوگا تو کچھ اثر ہوگا اس کا، دوسرے لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ عفو درگزر کتنی اچھی صفت ہے۔ یہ اصل میں بعد میں جب ان کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قتل کی سازشیں انہوں نے تیار کی، تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، لیکن شروع میں ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی تھی، اور یہ بھی فرما دیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، عفو درگزر کریں گے آپ تو یہ احسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا من الذین قالوا انا نصارى، یہ تو یہودیوں کا حال تھا، اور اب ان لوگوں کا دیکھ لو جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے، ان سے بھی ہم نے میثاق لیا تھا، اخذنا میثاقہم، ان کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی بلا دیا اس نفع کو جو وہ حاصل کر سکتے تھے ان باتوں سے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وہی بات جو یہودیوں کے لیے کہی گئی تھی وہی نصرانیوں کے لیے بھی کہی گئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، نصارہ کے اس عمل کی وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض لگا دیا ہے، قیامت تک بغض پیدا کر دیا، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ یعنی نصرانیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، یہ اس لیے اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ ان کے مختلف فرقے ہیں عیسائیوں کے، اور ایسے فرقے ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن، ایک دوسرے کے کسی بھی طرح روادار نہیں، جیسے مثلا پروٹیسٹنٹ ہے، نیا فرقہ پیدا ہوا، رومن کیتھولک ہے، پرانا فرقہ ہے، ان دونوں کے درمیان جنگوں کی ایک متناہی داستانیں ہیں، کس طرح ان کے درمیان جنگ ہوتی رہی ہے آپس میں، اور اسی طرح اور فرقے ہیں، کئی فرقوں کا ایک غیر متناہی سلسلہ ہے نصرانیوں کے ہاں، تو ان کے درمیان وہ بغض۔ اب یہ جو آج لوگوں کے سامنے شاید ایسی بات آتی ہے کہ بھائی جتنے عیسائی ہیں اب یورپ میں، امریکہ میں، وہ تو بڑے صلح صفائی سے رہ رہے ہیں، کوئی آپس میں نہ لڑائی ہے، نہ جنگ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو آج عیسائی کے نام سے پکارے جاتے ہیں، حقیقت میں ان میں سے اکثریت تو وہ ہے جو لا مذہب ہے، کوئی مذہب، کسی مذہب کی حقانیت کے وہ قائل نہیں ہے، یا ایسے ہیں جو کہتے ہیں مذہب ہے تو اچھی چیز مگر اس کام کے لیے ہے تاکہ اس سے آدمی سکون حاصل کرے، اس میں حق باطل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھ لے۔ کسی کو بت کے سامنے کھڑے ہو کر ڈنڈوت کرنے میں مزہ آتا ہے، اس میں سکون ملتا ہے، وہ کر لے۔ یہ سب مذہب ہے، سب برحق ہے۔ تو بہت سے لوگ اب نام ان کا عیسائی، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہے، اور جہاں تک جو اصلی عیسائی ہیں ان کے درمیان، فرقوں کے درمیان اب بھی مخاصمت موجود ہے۔ اور آگے بتایا باری تعالیٰ نے کہ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب بتا دے گا وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا، اور ہمارے آپس میں جو دشمنیاں تھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ پھر اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں کو، یہودی اور نصرانی جن کا بھی ذکر آیا تھا، تو ان کو محبت اور پیار سے دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں،
کیا کہ اے اہل کتاب یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس یہ ہمارے پیغمبر آ گئے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ پیغمبر ایسے آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے۔ اب تو تم پر واضح ہو جانا چاہیے، تم نے کچھ جو چھپائی تھی باتیں، تعریف کی تھی، اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دی کہ حقیقت کیا تھی۔ تو بہت سی باتیں تو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو کہ دیکھو انہوں نے یہ گڑبڑ کی تھی، دیکھو تم نے یہ گڑبڑ کی تھی، تمہیں بتا دیتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر ہی کر جاتے ہیں، یعنی ساری نہیں بتاتے، تمہاری ساری خرابیاں نہیں بتاتے، بلکہ موٹی موٹی خامیاں لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، اور تمہاری بہت سی چیزوں پر تو پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو غنیمت سمجھو اس کو کہ یہ پیغمبر آئے ہیں تو ان کی بات کو سنو اور ان کی بات مانو۔ پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے، روشنی آ گئی ہے، اور ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو کھول کھول کر حقیقت کو بیان کرنے والی ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ نور سے مراد ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیرات کا نور، اور کتاب سے مراد ہے قرآن کریم۔ لیکن اگر آدمی کے پاس کتاب ہو اور نور نہ ہو، یا تو آنکھوں میں نور نہیں ہے یا ماحول میں نور نہیں ہے، کتاب بہترین ہے، اس میں بہترین باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس سے انسان کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہ یا تو میری آنکھ میں نور نہیں ہے، اعوذ باللہ، یعنی میری بینائی نہیں ہے، نہیں فائدہ اٹھا سکتا، یا بینائی ہے لیکن چاروں طرف ظلمت چھائی ہوئی ہے، تاریکی ہے، کیسے پڑھے گا؟ پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس حالت میں آدمی کے لیے کتاب بے فائدہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نور بھی بھیجا ہے، اور نور سے مراد ہے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور، آپ کی تفسیر قرآن کا نور۔ تو قدر کرو اس بات کی، اس وقت تمہارے پاس کتاب تو ہے تورات اور انجیل، لیکن کوئی اس کو صحیح سکھانے والا نہیں، اس کا صحیح بتانے والا نہیں، اس کی تفسیر کرنے والا نہیں۔ ہم نے اب تمہارے پاس کتاب بھی بھیجی ہے اور اس کے ساتھ نور بھی بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے تم اس کتاب سے نفع اٹھا سکو، اس سے فائدہ اٹھا سکو۔ تو اس کی قدر کرو، تمہارے پاس نور بھی آیا ہے اور ایک واضح کرنے والی کتاب بھی آئی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ہدایت کرتی ہے انسان کو، لیکن ساتھ میں قید یہ لگا دی بن اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ یعنی پہلی شرط یہ ہے کتاب سے فائدہ اٹھانے کی کہ آدمی طالب بنے، حق کا طالب بنے، پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ رکھ کر، پہلے سے کوئی گمان رکھ کر کتاب پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ لیکن من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کی اتباع کرتا ہو، اسی کا طالب ہو،
اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے. کہے کہ ہدایت کرتا ہے سبول السلام، سلامتی کے راستوں کی، سلامتی کے راستوں کی. اب سلامتی کے اندر ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، ان سب کی چیزوں کی ہدایت کرتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. اور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ایسی کتاب ہے یہ تمہارے پاس آئی ہے، اس کی یہ صفات ہیں. وہ ہدایت کرتی ہے، اندھیریوں سے نکالتی ہے، روشنی میں لے جاتی ہے، اور سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے، سیدھے راستے کا رخ بتاتی ہے. لہذا تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ پہلے یہودیوں کے عہد و میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدی کا ذکر کیا، پھر نصاریوں کے میثاق کا ذکر کیا، ان کی بدعہدیوں کا ذکر کیا. اب آخر میں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ درگزر کرو لیکن ان کو دعوت دو، تو دعوت دی جا رہی ہے نرم انداز میں، ایسے انداز میں کہ دل پر اثر کرے کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہارے سارے درد دور ہو جائیں گے. وصلی اللہ تعالی علیہ خیر.